الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پس جب تم نماز مکمل کر لو، پوری کر لو، تو اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے، قعوداً بیٹھے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور اپنے بغلوں پر، یعنی لیٹے ہوئے. پس جب تمہیں اطمینان ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پس نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنین پر لکھ دی گئی ہے وقت کے ساتھ. صلاۃ خوف کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جنگی حالات میں، قتال اور جہاد کی حالت میں فرض نماز کس طرح ادا کی جائے گی، اور بالخصوص جب کہ وقت کا نبی ان کے درمیان ہو جن کی امامت میں ہر ایک نماز پڑھنا چاہتا ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پس جب تم نماز پوری کر لو، یعنی خوف کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ اور اسلوب بتایا گیا ہے اس طرح تم نماز پڑھ چکو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھی ہی جاتی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز پوری ہو جائے پھر اللہ کو یاد کرو. کیا سمجھ میں آیا کہ نماز جو فرض ہے وہ تو ایک ضروری اور واجبی حد تک یاد دہانی کا طریقہ ہے، ورنہ اصل مقصود یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا جائے. ہنگامی حالات میں اور لوگ غافل ہوتے ہیں، تو کہا گیا کہ ہنگامی حالات میں وہ جو واجبی ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جو اس کا اصل مقصود ہے کہ ہر کیفیت میں اللہ کو یاد رکھا جائے، تو ہر کیفیت میں بھی یاد رکھنا ہے. جو تین خاص کیفیتیں ہیں اس کا اشارہ ہے باضابطہ، قیاماً، قعوداً، علی جنوبہم. عام طور سے انسان انہی تین حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو کھڑا، یا بیٹھا، یا سویا. گویا کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے. اب اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ پس جب تمہیں اطمینان ہو جائے. مطلب کیا ہے کہ جب جنگی حالات ختم ہو جائیں، امن کی صورتحال ہو جائے، اس وقت بھی نماز قائم کرنی ہے. لیکن یہاں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا مطلب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ صلاۃ خوف میں تو قصر تھا. صلاۃ خوف میں تو باری باری اور بہت ساری رعایتیں تھیں، ایک گروپ پہلے پڑھے، دوسرا بعد میں پڑھے. جبکہ عام حالات میں ایک جماعت سے پڑھنا ہے تو ایک ہی جماعت ہونی چاہیے. مجبوری میں لوگوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ دو جماعت ہو سکتی ہے. حضور کے زمانے میں کبھی ہے کسی کے پاس ثبوت کہ دو جماعت ہوئی ہو؟ ہاں، لیکن صلاۃ خوف میں ہے کہ دو، ایک امام پڑھا رہا ہے، ایک گروپ آ کے نماز پڑھ کے چلا گیا، پھر دوسرا انہی کے پیچھے آ کے پڑھ رہا ہے. تو یہ جو کچھ حالات کے لحاظ سے چینجز ہیں یہ صرف انہی حالات کے ساتھ مخصوص ہے، اس کو عام زندگی میں نہیں اپنایا جا سکتا. ہاں، اگر خوف کی حالت ہے تو قصر نہیں کریں گے،
سفر کی حالت خوف کی ایک حالت سے قریب تر ہے، اس لیے سفر میں قصر ہے، لیکن عام حالات میں لوگ قصر کرنے لگیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے دہرایا گیا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تمہیں امن اور اطمینان کی کیفیت نصیب ہو جائے، اس حال میں ہو، جنگی حالات سے باہر آ جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرو مطلب کہ جیسے نارمل حالات میں پڑھا جاتا ہے ویسے نارمل حالات کی طرح نماز کو ادا کرو۔ ہنگامی حالات والی نماز اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک سوال اٹھ سکتا تھا ذہن میں، کیا سوال اٹھ سکتا تھا کہ ہنگامی حالات میں تو بہت ساری رعایتیں ہوتی ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں رعایت نہیں دی گئی۔ جب وقت ہو گیا تو چاہے کتنے ہی سنگین حالات ہوں، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے اسی وقت میں۔ یہ عین ممکن تھا کہ اس وقت ہنگامی حالات نہ پڑھا جائے، بعد میں پڑھ لیا جائے۔ روزے کے لیے تو ہے، آپ بیمار ہیں، رمضان میں نہیں رکھ سکتے، رمضان کے بعد رکھ لیجئے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نماز کے لیے بھی یہ ہے کیا کہ ظہر کے وقت میں آپ پریشان ہیں تو ظہر کے وقت میں مت پڑھیے، عصر کے وقت میں پڑھ لیجئے گا، نہیں ہے۔ اسی کو کہا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے مومنین پر وقت کے ساتھ لازم کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے۔ وقت ہوا، نماز فرض اور اسی وقت میں ادا کرنا ہے۔ جنگ جیسی ہنگامی صورتحال میں چاہے اسے کم پڑھنا ہو لیکن پڑھنا وقت کے اندر ہے۔ چاہے جنگی حالات میں یہ بھی اجازت ہے کہ تنہا تنہا پڑھ لی جائے، چھوٹے چھوٹے گروپ کی شکل میں پڑھ لی جائے، جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ 7 طریقے سے صلاۃ خوف پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں تو صرف ایک طریقے کا تذکرہ ہے، احادیث سے وہ 7 طریقے ثابت ہیں، لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ وقت گزر جائے اس کے بعد پڑھیے، اسی وقت میں پڑھنا ہے۔ اتنی سیریس چیز ہے نماز، اتنی اہم چیز ہے نماز، یہ اصل بتانا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو بعض لوگ بحث برائے بحث کے طور پہ چھیڑ دیتے ہیں کہ اگر وقت پر نہیں پڑھا تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ بشری کمزوری کی وجہ سے اگر وقت پر نہیں پڑھ سکے تو جیسے ہی ہوش آیا آپ نے ادا کیا، ہے نا؟ صلح حدیبیہ کے موقع سے آئے تھے، سوئے رہ گئے، فجر کے وقت دھوپ نکلی تب بیدار ہوئے، لیکن اسی وقت پڑھی۔ یہ نہیں کہ ظہر کے وقت میں پڑھ لیں گے، عصر کے وقت میں پڑھ لیں گے، مغرب کے وقت میں پڑھ لیں گے، یہ نہیں تھا۔ کل فجر کے وقت جوڑ کے پڑھ لیں گے، یہ نہیں تھا، اسی وقت۔ ہاں، ویسے ہی غزوہ احزاب میں بعض نمازیں قضا ہوئی ہنگامی صورتحال کے تناظر میں، لیکن اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ قضا نماز آئندہ کسی وقت پڑھ لیں گے، جیسے ہی اس ہنگامی صورت سے باہر آئے، جو خدائی کیا مسئلہ درپیش تھا کہ وقت کے اندر کر لینا ہے، دشمن کے حملہ آور ہونے یا پہنچنے سے پہلے کر لینا ہے، جیسے ہی وہ مکمل ہوا پہلی فرصت میں نماز پڑھی، اس کے بعد باقی دوسرے کام کیے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو نماز معاف تو نہیں ہوگی، اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہم چاہے اس کو قضا کا نام دیں چاہے جو نام دیں، لیکن بیسک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ اس میں بھی ٹال مٹول یہ حضور سے ثابت نہیں ہے۔
کبھی موقع ملے گا تو پڑھ لیں گے، سہولت سے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، سفر میں چھوٹ گیا تو گھر پہنچ کے پڑھ لیں گے۔ ہاں، پہلے یہ بات سمجھ میں آئی، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو قضاء عمری بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ قضاء عمری کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قضاء عمری احادیث سے ثابت نہیں ہے نا، لوگوں کے اجتہاد سے ثابت ہے کہ جیسے ایک دو وقت کی نماز قضا ہوئی تو اللہ کے رسول نے بعد میں پڑھا، ویسے ہی ہماری زیادہ ہو گئی ہے تو ہم بعد میں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اجتہاد سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس اجتہاد میں بہت ساری بے اعتدالیاں ہیں، اس اجتہاد میں بہت ساری بے اعتدالیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شرک جیسا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے تو نماز نہیں معاف ہوگا کہ لامحالہ پوری زندگی کا جوڑ کر کے پڑھنا ضروری ہے نا۔ ایک بات سنیے، پوری بات سنیے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہم کو یاد بھی نہیں کہ کب چھوٹی، کب نہیں چھوٹی، کتنی چھوٹی، بس اندازے سے پڑھے جا رہے ہیں۔ اندازے سے کوئی عمل کرنے کے لیے تو نہیں کہا گیا ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ جب چھوٹی فوراً جب ہوش آیا پڑھ لیجئے، ہے نا، اس وقت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تازہ تازہ یاد رہے گا، اور ایسے ٹال مٹول کر کے زندگی بھر کا جمع کر کے پڑھیں گے تو یاد نہیں رہے گا۔ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، کم ہوا کہ زیادہ ہوا، ہمیشہ دماغ خلط ملط رہے گا۔ پڑھتے ہی رہتے ہیں یقیناً، تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ توبہ کریں، اس کے بعد نیک کام کریں، وہ بدل بنے گا، اور اس کو چاہے تسلی کے لیے قضاء عمری کا نام دے لے، ہے نا۔ تو یہ دوسری چیز ہے اس حوالے سے جو سمجھنے کی ہے۔ تیسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ملٹی پلائی کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی سمجھا نہیں ملٹی پلائی کا مطلب کیا ہے۔ ملٹی پلائی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اگر یہاں 1000 وقت کی نماز چھوٹی ہے تو یہاں تو ہم کو 1000 وقت کی پڑھنی پڑے گی، لیکن ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے احادیث میں کہ خانہ کعبہ میں تو زیادہ ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں زیادہ ثواب ملتا ہے، مسجد اقصی میں زیادہ ثواب ملتا ہے، وہاں جا کے پڑھیں گی تو وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا، 1000 کے بجائے ایک ہی بار پڑھ لیا تو ہو جائے گا۔ تو یہ سب طفل تسلی ہے، یہ سب کیا ہے؟ طفل تسلی ہے۔ ایسا نہیں کہ خانہ کعبہ میں بہت ساری نماز چھوڑتے رہیے اور ایک ساتھ پڑھ لیجئے، سب نماز مان لی جائے گی۔ جب یہ نہیں ہے تو آپ نے زندگی بھر چھوڑی ہے، وہاں ایک بار جا کے پڑھ لیجئے، کہ یہ مان لی جائے گی؟ 1,00,000 کے برابر ہے، 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 10,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 1000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 500 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو کون بے وقوف ہے جو 500 بار کی زحمت اٹھائے گا؟ یہاں 500 بار قضا کرے گا، وہاں ایک بار جا کے پڑھے گا، کہاں بیڑا پار۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں، طفل تسلی ہے۔ ہاں، اور یہ سب اپنا اپنا اجتہاد ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ جو جاہل لوگ ہیں وہ عوام کو بہکانے کے لیے یہ سب سجھاتے رہتے ہیں اور اس سے الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت پر مبنی چیز نہیں ہے۔ ہو گیا قضاء عمری؟ ہاں 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 یہ ان کی اپنی چوائس ہے یا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ اول وقت میں پڑھیں کہ آخر وقت میں پڑھیں؟ نہیں، تو ہم کو، آپ کو سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے سمجھنے کے لیے کہتا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہی احادیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موقع سے آئے
اور اول وقت میں ساری نماز پڑھ کے دکھائی، پھر دوسرے موقع سے آئے تو آخر وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی، اور اللہ کے رسول نے دونوں وقت میں پڑھا۔ اب دونوں وقت میں پڑھنا سنت ہو گیا نا۔ جبریل علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ آپ کو اول اور آخر دونوں وقت کی رہنمائی دے دیں، تاکہ لوگ اس بیچ میں کبھی بھی پڑھیں یہ نماز رہے گی، تو یہ تو سہولت ہے۔ اب اس پر اصرار کہ اول وقت ہی میں پڑھا جائے یا اس پر اصرار کہ آخر وقت ہی میں پڑھا جائے ٹال کر کے، یہ سب لوگوں کی اپنی چوائس ہے، یہ دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت نے اول آخر وقت بتا دیا، اور ایک اصولی بات یہ کہ جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے، اس لیے اول وقت میں بہتر ہے ہم کر لیں، لیکن کسی وجہ سے ہم اگر اس کو مؤخر کرتے ہیں تو حالات میں تو اس کی گنجائش بھی، اللہ کے رسول گرمی میں ظہر کو تاخیر سے پڑھتے تھے، عام دنوں میں جلدی پڑھتے تھے۔ تو ہمیں چونکہ وہ ساری سہولت ملی ہوئی ہے کہ اس وقت میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کسی خاص وقت پہ اصرار یہ اصولی طور پہ غلط ہے۔ پبلک کی آسانی کے حساب سے کیا جائے تو اور بہتر ہے۔ ہاں، پبلک کی آسانی کے لحاظ سے بھی، حالات کی آسانی کے لحاظ سے بھی جو چیز موضوع ہو وہ کرنا چاہیے۔ گنجائش جب موجود ہے، بلا وجہ کا تنگی اور سختی پیدا کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ ہے وہ صحیح تر بات۔ ٹھیک ہے، تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب موقوت کے حوالے سے ایک دوسری چیز جو اور جاننے کی ہے، فجر کا وقت کب سے کب تک ہے ہم لوگ تو جانتے ہیں، ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے ہم لوگ جانتے ہیں، عصر کا وقت کب سے کب تک ہے ہم لوگ جانتے ہیں، مغرب کا وقت کب سے کب تک ہے قریب قریب جانتے ہیں، اور عشاء کا وقت کب تک ہے؟ فجر سے پہلے تک۔ دیکھا نا، اسی لیے میں نے سوال کیا جی بالکل غلط، بالکل غلط۔ عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور عشاء کا وقت کب تک ہے یہ آپ تحقیق کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ جو خیال پایا جاتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک عشاء کا وقت ہے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ جیسے اب فجر کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں سورج نکلنے تک ہے، اب ہم کہیں کہ ظہر کا وقت شروع ہونے تک ہے، وہ بات تو صحیح نہیں ہے نا۔ تو ویسے ہی عشاء کا وقت ایک فکس ہے نا، اس کو ہم فجر کے وقت تک گھسیٹ کر کے نہیں لے جا سکتے۔ عام غلط فہمی یہ ہے، اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا، ہے نا۔ جو بہتر رائے اس میں ہے اور جس کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں نصف النہار سے، ویسے ہی رات کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں نصف اللیل سے، ہے نا۔ تو مغرب کا وقت تو سورج غروب ہونے سے جب تک سورج کی روشنی باقی ہو، شفق باقی ہو جس کو کہتے ہیں، ایک اندازے سے 40 منٹ، پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، یہ مغرب کا وقت ہے۔ اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب عشاء کا وقت اس وقت سے لے کر کے نصف اللیل تک ہے نا۔ اب وہ نصف اللیل کب پڑتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے رات کے لمبے اور چھوٹے ہونے پر۔ 12 بجے بھی ہو سکتا ہے، 11:30 بجے بھی ہو سکتا ہے، 1 بجے تک بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک حد ہے۔ اس کے بعد پڑھی ہو اللہ کے رسول نے یا کسی اور نے عشاء کی نماز یا پڑھائی ہو، اس کا ثبوت کہیں نہیں، اس وقت کے اندر پڑھیے۔ ہاں، جس طرح سے دن میں زوال کا وقت آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رات میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وہی تو میں نے کہا، جیسے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہاں 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 ہاں، ویسے رات میں بھی کوئی ٹائم ہے کیا؟ دیکھیے لوگوں کا قیاس، وہ سمجھ گیا میں سوال آپ کا، لوگوں کا قیاس ہے
ہے نا، لیکن وہ قیاس صحیح نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ جسم میں تو ہمارے لیے اندازہ لگانے کے مواقع موجود ہیں، رات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دن کے اوقات میں جو ممانعت ہے اس کی حکمت بھی بتائی گئی ہے کہ یہ وہ اوقات ہیں جبکہ مشرکین اپنی عبادت انجام دیتے ہیں، اس لیے ہماری ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن رات کا جو نصف اللیل ہے اس وقت ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ میں نے تو عشاء کی فرض نماز کے حوالے سے یہ کہا ہے، ورنہ جہاں تک نوافل پڑھنا ہے، سنن پڑھنے ہیں، رات کے کسی بھی حصے میں پوری رات یا جس وقت چاہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اوقات کیا ہیں؟ قرآن میں اوقات آئے ہیں کیا؟ قرآن میں گھنٹے منٹ کے ساتھ نہیں آئے ہیں، وقت کے ساتھ آئے ہیں۔ ہاں تو وہ آیتیں آپ نکال کر کے دیکھیے، آپ کو سب تفصیل مل جائے گی۔ اور اگر وہاں سمجھ میں نہ آئے تو جیسے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن پر، ویسے ہی ایک کتاب لکھی گئی ہے فقہ القرآن۔ کیا لکھی گئی ہے؟ فقہ القرآن۔ اب فقہ القرآن میں فقہ سے ریلیٹڈ جتنی آیات آئی ہیں، چاہے فرض نماز ہو، نماز کے اوقات ہوں، یا اور دوسری ڈیٹیلز ہیں، وضو ہو، مسح ہو، جو بھی ہے، ان سب کو جمع کر کے اور وہاں احادیث اور مسالک کے لحاظ سے ساری چیزیں اکٹھا کر دی گئی۔ جب وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں، اس لیے میں اس کو ٹال رہا ہوں۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور کمزوری نہ دکھاؤ، کمزور نہ ہو، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو۔ قوم کو چاہنے میں لفظی معنی یہ قتال اور جہاد کے حالات میں ہے تو ہے یہ کہ نماز پڑھنے یا اور دوسری عبادات انجام دینے میں اتنا مصروف ہو جائیں کہ دشمن ہمیں نقصان پہنچا دے، یا ہم اس فرض سے کسی بھی درجے میں غافل ہو جائیں، یہ چیز روا نہیں۔ باضابطہ نہیں کے انداز ولا تہنو، تم بزدلی نہ دکھاؤ، کمزور نہ پڑو قوم کے چاہنے میں، یعنی ان کو پکڑ کے مار کے برابر کرنے کے معاملے میں، درست کرنے کے معاملے میں۔ کیوں؟ آگے بتایا گیا ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون کما تعلمون۔ اگر تمہیں تکلیف ہے، اس لیے کہ یہ کام کرنے میں تو زحمت ہوگی، پریشانی ہوگی، کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ مسائل جھیلنے پڑیں گے، قوم کو پکڑنے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے کچھ مشقت کرنی پڑے گی، کچھ مسائل آئیں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف ہوگی، علیم مانے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، تکلیف میں درد، تکلیف، تو علم اگر تمہیں تکلیف ہے فإنهم يعلمون، تو انہیں بھی تکلیف ہے، دونوں تو لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں اگر مسائل کا سامنا ہے، پریشانی ہے، تو انہیں بھی مسائل کا سامنا ہے، بلکہ تمہارے مسائل اور ان کے مسائل یا تکلیف کا موازنہ کیا جائے تو تمہاری تکلیف کم ہونی چاہیے، ان کی تکلیف زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فإنهم يعلمون كما تعلمون، کیونکہ وہ درد رکھتے ہیں جیسا تم درد رکھتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں اللہ سے اس چیز کی امید ہے جس کی انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ وہ تو اگر دنیا میں فاتح ہوئے تو کچھ کامیابی ملی، کچھ فائدہ ہوگا، لیکن اگر فتح نہیں پائی تو پھر کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر فتح ہوئی تو بھی تم کامیاب، اور فتح نہیں ہوئی پھر بھی تم کو اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔
تو تمہارا درد تو کم ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارا تو کوئی گھاٹا کسی صورت میں ہے ہی نہیں. تم کو تو اور دل جمعی اور کیا کہتے ہیں انہماک کے ساتھ اپنا یہ فرض انجام دینا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. جاننے والا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنی کوشش کر رہا ہے اسے وہ خوب سمجھ رہا ہے، اس سے وہ خوب آگاہ ہے. بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ اچھل کود کیا جاتا ہے، لیکن وہ اچھل کود بھی ٹال مٹول والی ہوتی ہے نا، اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہوتی. تو اب اس کا نتیجہ تو وہ نہیں نکلتا جو جاں فشانی کا نکلتا ہے. تو اس حوالے سے کہا جا رہا کان اللہ علیما. خاص طور سے یہاں آپ ذہن میں رکھیے کہ منافقین کتنے کھیل کھیلتے تھے. بظاہر جاتے بھی تھے، لڑتے بھی تھے، حوصلہ دلاتے بھی تھے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتے تھے. اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ اللہ کے علم میں ہے. وہ حکیمہ کہا گیا حکمت والا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو جہاد لازم کیا اور اتنی پریشانی میں ڈالا، یوں ہی تھوڑا نہ ڈالا ہے. یہی جہاد اور یہی قتال آگے فتح اور کامرانی کا دروازہ کھولتی ہے، آگے غلبے اور اقتدار کا دروازہ کھولتی ہے. ورنہ ابھی اگر ہم جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، ان کی قوت نہیں توڑیں گے تو وہ ویسے ہی بڑے بنے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے، ظلم ڈھاتے رہیں گے اور ہم سہتے رہیں گے. لیکن جب ایک بار دو دو چار ہو جاتا ہے اور ان کو ان کی اوقات سمجھا دی جاتی ہے تو پھر وہ دب جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور ہم ابھر آتے ہیں اور غالب ہو جاتے ہیں. یہ حکمت ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور تمہیں بھی سمجھنا چاہیے. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. ہاں ہاں اگر صرف اسرائیل قوم نہ رہے ہاں کیا دقت ہے؟ اس سے تو ترجمہ میں بھی آسانی ہے تو بات بھی اور اچھے طریقے سے سمجھ میں کس میں اسی آیت میں آیت نمبر 104 میں ہاں ابتغاء قوم. ہاں ہاں تو اگر اس ابتدائی قوم نہ رہے ہاں ہاں تو بات اور واضح ہو رہی ہے. بتائیے نہیں اصل کمزوری مت دکھاؤ بس. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کس معاملے میں یہ تو کلیئر ہونا چاہیے نا. نماز پڑھنے میں کمزوری نہیں دکھاؤ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے میں کمزوری نہیں دکھاؤ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جب ہم مفعول کو ظاہر نہیں کریں گے، مقصود کو کس چیز میں کمزوری دکھانی ہے تو کچھ بھی امکانات ہیں. آگے جو آ رہا ہے تقول تعلمون، ہاں اس سے تو بات واضح ہو جاتی ہے. اس سے بات واضح کسی قدر ہوتی ہے، لیکن اگر ہم کو گول پر یا نصب العین پہ فوکس کرنا ہے تو اس کو ابھار کے بیان کریں تو توجہ اس پہ زیادہ جائے گی نا. ورنہ صرف اپنی ہی کیفیت جو ہماری جسمانی کیفیت ہے یا ذہنی کیفیت ہے اس پر فوکس رہے گا. جیسے تم درد میں مبتلا ہو ویسے مبتلا ہے، گویا حالت ہی پہ ساری توجہ ہے. اس سے مراد اپنی قوم یا دشمن قوم؟ دشمن قوم ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے یا تو صرف قوم کا لفظ ہے. نہیں واضح ہے، خوب واضح ہے، اس لیے کہ القوم کہا جا رہا ہے نا. اپنی قوم سے کون لڑتا ہے؟ ال کا مطلب خاص. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ تم کمزوری مت دکھاؤ ہاں قوم کے معاملے میں. قوم کی چاہت میں تو دشمن جو آئے ہیں اپنی قوم مانیں گے. نہیں اپنی قوم مان کیسے لیں گے؟ یہ خدشہ ہو کہ ہماری قوم مصیبت میں آ جائے گی. ہاں حالات کے مد نظر اصل چیز یہ ہے کہ میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات تو اس وقت ہوتی جب جہاد کے لیے نکلیں کہ نہ نکلیں، لیکن جب نکل کر کے میدان میں آ گئے ہیں اور صلاۃ خوف پڑھ رہے ہیں، اب وہاں پہ نکلنے نہ نکلنے اور اپنی قوم کے خطرے میں پڑنے کا مسئلہ نہیں ہے.
اب تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ کام کر کے رہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ دکھائیں، اس کو سمجھیے۔ تو یہ جو پوری بات کہی جا رہی ہے، میدان جہاد میں پہنچ کر کے مقابلہ آرائی ہو رہی ہے نا، اور وہاں نماز جیسے فرض کی رعایت بھی کرنی ہے، اور جو وہاں آنے کا مقصد ہے اس سے بھی غافل نہیں ہونا ہے، اس پہ بھی پوری توجہ مبذول رکھنی ہے۔ یہ ہے پوری بات۔ تو یہ دشمن قوم مراد ہے، اپنی قوم نہیں مراد۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے یا مطابق جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب بات چل رہی تھی نا کس کی؟ جہاد کی، اور جہاد میں احکامات الہی کی پابندی کی، اور وہاں ایک اشارہ دیا گیا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن قوم کو پکڑ کر کے ٹھکانے لگانے میں کمزوری نہیں دکھاؤ۔ اہل ایمان سے اس کی توقع نہیں تھی، یہ سب شرارت تو منافق صفت کرتے تھے، وہ کمزوری دکھاتے تھے، مختلف بہانے اپناتے تھے۔ تو جب ان کا تذکرہ آ گیا تو اسی حوالے سے بعض منافقت کے مظاہرے اور بھی جو سماج میں رائج تھے اور جس کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اس حوالے سے کچھ ہدایات دے دی گئی ہے، اور جو جس تناظر میں دی گئی ہے اس میں تو کیریکٹر یہ ہے کہ منافقت کا مظاہرہ کیا، اور جب اس پہ گرفت کا وقت آیا، منافقت واضح ہو گئی تو بھاگ کر کے دشمن کے خیمے میں چلے گئے، گویا دشمن کا ساتھ دینے لگے۔ تو گویا اس قسم کے لوگ اتنے خطرناک ہیں، یہاں ہیں تو بھی شرارت، اور کسی وجہ سے ان کی شرارت کا پول کھل گیا تو وہ دشمن کے ساتھ جا کر کے وہاں سے بھی اپنی شرارت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ چونکہ چھپ کر کے ہوتا ہے، سازش کے انداز میں ہوتا ہے، جاسوسی کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا، کیچ کرنا، پکڑ لینا بھی آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی معاملہ سمجھ سے بالا تر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی جتنی احتیاط مطلوب ہے وہ اپنانا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ کتاب نازل کا مطلب اپنا قانون نازل کیا ہے۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ کہ وہ سارے قانون اپنی جگہ برحق ہیں، اس میں کوئی کمی یا لوچ اور خرابی نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کے کسی اور بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا جائے یا کسی اور چیز کا خیال کیا جائے یا اس کی رعایت کی جائے۔ جو عدل کا پیمانہ قرآن نے یا کتاب نے دے دیا ہے، اسی پیمانے کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہے۔ اب یہاں ہوا کیا تھا جس میں یہ بات کہنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اصل چیز وہ ہے یہ کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا عبیرق، بعض لوگوں نے ظفر، قبیلہ ظفر لکھا ہے نا، ہو سکتا ہے اس کی شاخ عبیرق رہی ہو یا جو بھی ہو۔ اس میں بہت سارے اہل ایمان تھے اور بعض منافق صفت بھی تھے۔ تو ایک شخص تھا بشیر نام کا، ترمذی میں یہ نام آیا ہے، لیکن جو تفسیر ہے سب سے پرانی مانی جاتی ہے تفسیر تبری، اس میں نام طعمہ آیا ہے، طعمہ ہے نا۔ اس شخص نے کچھ شرارت کی، منافق صفت تھا،
شرارت کیا کی؟ ایک صحابی کے یہاں سے آٹا اور ہتھیار چرایا، آٹے کی بوری، اسی میں ہتھیار بھی رکھا ہوا تھا، یہ الگ سے چرایا۔ اب چرا کر کے لے تو گیا، لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ چوری کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے بھانپ لیا۔ بھانپنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ رات کے وقت چوری کی گئی تھی، نقب لگایا گیا تھا اور سب لوگ تو اپنے اپنے ٹھکانے تھے، لیکن ان کی چلت پھرت کسی نے دیکھ لی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بوری لے گیا تھا اتفاق سے وہ پھٹا ہوا تھا، اس سے کچھ گرتا گرتا گیا تھا، اب وہ گرتا گرتا اس کے گھر تک گیا۔ جو لکھا ہوا ہے کہ یہودی کے گھر تک وہ بوری کو باندھ دے۔ نہیں، اس میں جو پوری بات ہے وہ یوں ہے کہ گھر تک گیا، لیکن جب کچھ چرچا ہونے لگا اور اسے ڈر ہوا تو پھر وہ اس سے بچنے کے لیے وہ بوری ایک یہودی کے یہاں بطور امانت رکھ آیا۔ وہاں رکھانے کے لیے گیا تو وہاں بھی کہیں کہیں گرا۔ تو اب جب چرچا ہوا اور تحقیق شروع ہوئی تو لوگ اسی قرینے سے پہلے اس کے یہاں پہنچے، لیکن وہاں کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، تو ہلکا قرینہ یہودی کے گھر کا تھا، وہاں گئے تو وہاں جا کر کے کیا کہتے ہیں برآمد ہو گیا، آٹا بھی برآمد ہو گیا، ہتھیار بھی برآمد ہو گیا۔ اب جب اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں نے امانت کے طور پہ لا کے دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہودی کے پاس سے برآمد ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میں نے چوری نہیں کی ہے، میرے پاس تو بطور امانت اس نے لا کے رکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس کے گھر خاندان کے تھے، ان لوگوں نے اس چور کی حمایت شروع کر دی، صرف خاندانی عصبیت میں، اور باضابطہ بائی پلان حضور کے پاس گئے کہ ایک طرف ہم مسلمان اور ایک طرف یہودی، اس کی بات کو وزن دیا جا رہا ہے جبکہ سامان اس کے پاس سے برآمد ہوا ہے، اور ہم مسلمان ہماری بات کو وزن نہیں دیا جا رہا ہے جبکہ سامان ہمارے پاس سے برآمد نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی ظاہری طور پہ یہی لگا کہ بات تو ان کی شکایات صحیح ہیں، اگر ان کے یہاں سے برآمد ہوا ہوتا تو ایک درجے میں مانا جاتا، لیکن جب برآمد نہیں ہوا ہے، صرف نام ان کا آ رہا ہے، اور یہودی تو جھوٹ بولتے ہی ہیں، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو اپنے بچاؤ کے لیے۔ اب اللہ کے رسول کا رجحان انہی کبھی اس اصل چور کے قبیلے والوں کی طرف ہونے لگا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کے صرف مسلمان ہونے یا یہودی ہونے کی بنیاد پر اس کے صحیح یا غلط کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ تو جو اس نے جو حرکت کی ہے اس حرکت کی جانچ پر ہوگا۔ عدل کے لیے پیمانہ یہ دیا گیا ہے کتاب میں، قانون میں۔ ایک مسلم بھی چور ہو سکتا ہے، ایک کافر بھی سچا ہو سکتا ہے نا؟ اس لیے ہم نے تم کو جو کتاب دی ہے اور اس کے آگے جو تمہیں بصیرت دی ہے، معاملات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دی ہے، اس قانون اور اس صلاحیت کی روشنی میں تمہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے آگے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ وہ جو آٹے کی بات آ رہی ہے، ہاں کیا اس وقت ہاں خوردنی چیز جو تھی ہاں وہ امانتاً دوسرے کے یہاں رکھی جاتی تھی کیا؟ اس لیے کہ تفصیل میں دیکھا ہاں وہاں پر زیرہ کا دیکھیے، رکھنے کو تو کوئی بھی چیز رکھی جا سکتی، لیکن معمول میں چلن میں یہ آٹا وغیرہ کسی کے یہاں امانت رکھنے کا رواج بہت نہ کے برابر رہا ہوگا۔ اصل میں آپ یہاں بیٹھے ہیں اس لیے سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ وہاں نہیں ہے، اس لیے آپ کو سمجھ ہے۔ یہ کہ روایات میں یہ ہے کہ وہ جوں کا آٹا تھا جو وہاں ہوتا نہیں تھا، بعض روایات میں ہے کہ گیہوں کا آٹا تھا جو وہاں ہوتا نہیں تھا، وہ سب آتا تھا شام سے، اور وہ گویا اسی طرح اسپیشل چیز ہوتی تھی جو دوسری جگہ سے آتی ہے۔
جو چیز کہیں ہوتی ہے وہاں وہ اسپیشل نہیں ہوتی، لیکن جو چیز باہر سے آتی ہے وہ وہاں والوں کے لیے اسپیشل ہو جاتی ہے، وہ اس کو اہتمام سے خود بھی رکھتے ہیں اور ذخیرہ کرتے ہیں۔ اب آپ جائیے ساؤتھ میں جہاں گیہوں کم ہوتا ہے، صرف چاول ہوتا ہے، اب وہاں گیہوں کیا ہے؟ اسپیشل چیز ہے۔ آپ کے نارتھ میں گیہوں ہوتا ہے اس لیے یہاں وہ اسپیشل نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ ذخیرہ کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ اسی طرح اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ یو پی ہی میں دیکھ لیجئے، آپ کا جو نارتھ یو پی ہے وہاں روٹی چاول سب کچھ کھایا جاتا ہے، لیکن ساؤتھ یو پی میں صرف روٹی استعمال ہوتی ہے، کبھی کبھی اہتمام سے بریانی بنتی ہے، اور آپ کے نارتھ کے جتنے مدارس ہیں وہاں روٹی چاول سب کھلایا جاتا ہے ناشتے کھانے میں، لیکن دارالعلوم دیوبند مغربی یو پی میں پڑتا ہے، ساؤتھ یو پی میں ہے نا، وہاں روز تینوں وقت روٹی دی جاتی، 3 وقت تو دیا ہی نہیں جاتا، 2 وقت دیا جاتا ہے، نان دیا جاتا ہے، اور ہفتے میں 1 دن صرف بریانی دی جاتی ہے 1 کلو تول کر کے، وہ اسپیشل ہے ان کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ الجھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ہے یہ کہ امام مودودی نے لکھ دیا کہ زرہ تو ہتھیار کی بات تو ہے ہی، اس کا انہوں نے اشارہ دے دیا ہوگا بس، لیکن ہم کو تو ساری معلومات جمع کر کے کوئی نتیجہ نکالنا ہے نا۔ امام مودودی کا اصل میں مسئلہ ایک اور بھی ہے جو آپ کی وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں، ہے یہ کہ انہوں نے جب تفہیم القرآن لکھنا شروع کیا تھا اس وقت ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ مختصر حاشیے لکھیں گے، اسی لیے شروع کے جلدوں میں بہت مختصر حاشیے اور بہت ساری بنیادی بحثیں ہیں ہی نہیں، اور بعد میں یہ خیال آیا کہ دوبارہ میں تفصیل تو نہیں لکھ سکتا، دوسری تفسیر تو ہمیں جو کچھ لکھنا ہے ابھی لکھ لینا چاہیے، تو جب یہ خیال آیا آخر کی جلدوں میں سب کچھ لکھنے لگے، ورنہ پہلے یہ تھا کہ مختصر لکھیں گے اور بعد میں پھر تفصیل والی لکھیں گے، یہ خود انہوں نے کہا ہے اور بیان کیا ہے۔ تو یہ فرق ہم کو نظر آتا ہے پوری تفہیم میں، ابتدائی جلدیں بہت شارٹ کٹ اور مختصر ہیں۔ اب یہی آیتیں آپ دیکھ لیجئے، مشکل سے 6-7 حاشیے ہیں تفہیم میں، اس کے برخلاف دوسری تفسیریں اٹھا لیجیے لمبے لمبے حاشیے۔ اسی طرح الٹا ہے تدبر کا معاملہ، تدبر میں سارا زور ابتدائی صورتوں اور ابتدائی جلدوں میں ہے، اور بعد میں جا کر کے بہت شارٹ کٹ ہو گیا ہے، صرف آخری جلد میں چونکہ وہاں فراہی بہت کچھ لکھ گئے تھے اسی کو نقل کرنا تھا تو نقل کر دیا، ورنہ آخری جلدوں میں مومن حسن اصلاحی صاحب بہت زیادہ محنت نہیں کر سکے، تو وہ ہے ان کے اپنی مسائل، اپنی معلومات اور اپنی سوچ جس کے اثرات ہیں ان تفسیروں میں، تو ہم کو وہ نہیں ڈھونا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہے کیا بات جو وہ ساری معلومات سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ حضور کا رجحان ادھر بننے لگا تو اللہ نے یہ آیات نازل کی اور آپ کو سارے حقائق سے آگاہ کر دیا، اور پھر یہ بتا دیا کسی مسلمان ہونے کی بنیاد پر ان کا سپورٹ کوئی صحیح بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے غلط کاری کی ہے، خیانت کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اس لیے ان کا سپورٹر نہیں بننا چاہیے۔ اسی کو کہا گیا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اس میں سے اس منافق کو نہیں کاؤنٹ کیا گیا ہے، غور کیجئے گا، اس منافق کا جتنے لوگ خاندان والے ساتھ دینے والے تھے سب کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، اور کاؤنٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باہم مشورہ کر کے حضور سے جا کے اپیل کی تھی، ہے نا، کہ ہمارا بھائی کیا ہے، بے قصور ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، حالانکہ سب جان رہے تھے کہ اسی نے شرارت کی ہے، اس کے باوجود ایسا کر رہے تھے، تو یہ تو واقعتاً خیانت تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری چیز جو یہاں سمجھنے کی ہے اس سے زیادہ ہم
کہ فیصلے صرف معلومات پر نہیں ہوتے، معلومات سے نتائج نکالے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا بما اراک اللہ، یہ اراک اللہ کیا ہے؟ قرآن میں تو قانون موجود ہے، یا اور بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول کو قانون کے طور پہ ڈائریکٹ بھی بتا دی گئی جو وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے نا۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتایا، جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے فیصلے اللہ کے رسول نے اپنی ثوابدید سے کیے، اگر وہ صحیح رہا تو اوکے، اور کہیں اگر اس میں غلطی ہوئی تو اللہ نے اس کی اصلاح کی ہے۔ قرآن میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، قرآن میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ فار ایگزامپل، منافق کی نماز جنازہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی؟ صحابہ کہہ رہے تھے نہیں پڑھا جائے، لیکن آپ نے مارے مروت کے پڑھا، لیکن آپ کو آئندہ کے لیے پھر روکا گیا، نہیں ہونا چاہیے۔ فدیہ لیا، رائے دو تھی، آپ کو وہی رائے بہتر لگی فدیہ لینے والی، قیدیوں کو مارنے سے زیادہ، آپ نے اس سے عمل درآمد کیا، لیکن آئندہ کے لیے روک دیا گیا۔ تو یہ جو فیصلے تھے فدیہ لینے کا یا نماز جنازہ پڑھنے، یہ حضور کے اپنے اجتہادی فیصلے تھے، اس میں اللہ کا 2-2-4 کی طرح پہلے سے کوئی حکم نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ احکامات آ گئے۔ تو ہے یہ کہ رسول اجتہاد سے، بصیرت سے ایک فیصلہ لیتا ہے، کبھی اس سے اگر چوک ہوتی تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول سے جو چیز بھی منقول ہے اسے ہم 100% آنکھ بند کر کے مانتے ہیں کہ غلطی باقی نہیں رہتی۔ ہاں، ہمارے جو مجتہدین ہیں، جو نئے نئے مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، ان سے غلطی کا امکان ہے، اور ان کی اصلاح کے لیے کوئی سورس موجود نہیں، اس لیے وہاں ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے، ان کے اجتہاد پہ اطمینان ہے تو ان کا مان لیں، ان کے اجتہاد پہ اطمینان ہے تو ان کا مان لیں، اور اگر ضرورت ہے تو ہم کسی کا نہ مانیں، خود اجتہاد کریں ایک نیا۔ یہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس کو کوئی نہیں روکتا۔ یہ سب عصبیتیں ہیں، یہ سب عصبیتیں ہیں، ورنہ اصولی یہ ہے ہاں کہ جو چیزیں قرآن و سنت سے 100% ثابت ہیں اس کے ہم پابند ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے فروعی اور اجتہادی مسائل ہیں اس میں ہر شخص آزاد ہے، کوئی کسی کا پابند نہیں ہے، اور کسی کو پابند کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو پابند بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو پابند بنتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ رسول بھی اجتہاد کرتا تھا۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کچھ چھوٹا ہے وہاں، کان اللہ غفورا رحیمًا، وہی تو کہہ رہا ہوں، کچھ تو چھوٹا ہے، ان اللہ کان غفورا رحیمًا۔ چلیے، اور اللہ سے مغفرت چاہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول کو۔ رسول نے کوئی غلطی کی تھی کیا؟ غلطی تو ان لوگوں کی تھی جنہوں نے شرارت کی تھی، لیکن ہے یہ کہ اگر ہم اس کا خطاب بالواسطہ مانتے ہیں، اللہ کے رسول سے بہت سارے خطاب ہیں لیکن اس میں پوری امت شامل مانی جاتی ہے، تو یہاں پھر یہ ہوا کہ جو اہل ایمان ہے وہ شامل مانے جائیں گے، اور اہل ایمان ہی نے تو غلطی کی تھی سپورٹ کر کے۔ اصلاً حضور کے واسطے سے ان کو یہ سبق اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نے جو بیجا حمایت کی ہے اس پہ اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ یہ ہے ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ حضور ہی کو کہا گیا ہے نا، تو حضور کا جو مقام اور مرتبہ ہے کہ وہاں اجتہادی غلطی بھی ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ ایسی صورت میں اپنی اس اجتہادی غلطی پر بھی اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کر لیتے ہیں تو یہ ان کی شان بڑھانے والی چیز ہوگی۔ بعض مفسرین نے اس انداز سے بھی تفسیر کی ہے، ہم کو جو اچھا لگتا ہے اپنا لیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیمًا، اللہ بخشنے والا، یعنی اس میں مغفرت کی گارنٹی پہلے سے ہے، اس لیے کہ معاملہ کلیئر نہیں تھا، اپنا کوئی قصور نہیں تھا، ہے نا، اس لیے
ہاں واستغفر ہے، جوڑنے کے لیے واستغفر اللہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، بحث مباحثہ نہ کرو ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے۔ یعنی یہ جو سپورٹ کے لیے گھر خاندان والے کھڑے ہو گئے تھے حق کو جانتے ہوئے، تو گویا حق کو چھپانے کے مجرم ہوئے، یہ اپنے آپ سے خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہو اور گنہگار ہو۔ گویا ان کو ان کی حیثیت اور ان کی تصویر دکھا دی گئی کہ تم خوان ہو، تم گنہگار ہو، تم اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہو، تم نے گویا اللہ سے بھی بے وفائی کی ہے۔ اس لیے اب ان کے معاملے میں کسی طرح کی بھی جرح کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دو ٹوک فیصلہ آ چکا، قیل قال کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ جرم کیا ہے ان کا؟ وہ لوگوں سے تو اپنا گناہ یا اپنا عیب، اپنی کمزوری چھپانا چاہتے تھے، اور اللہ سے نہیں چھپانا چاہتے تھے۔ اللہ سے نہیں چھپانا چاہتے تھا کہ مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اگر ہم نے الٹا بیان دیا تو اللہ تو پکڑ کرے گا، لیکن اس کا کوئی خیال ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں تھا۔ اور دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ یعنی اللہ کی ذات تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اس سے تو چھپا ہی نہیں سکتے تھے۔ مزید دلیل کیا ہے؟ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، پلان بنا رہے تھے یا سازشیں کر رہے تھے، جو چاہیے ترجمہ کیجئے۔ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ سازش کر رہے تھے اس کی جسے وہ پسند نہیں کرتا قول میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے نا، جھوٹ گڑ رہے تھے، جھوٹی تہمت دوسروں کے سر باندھ رہے تھے اور اپنے آپ کو بری قرار دے رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ کیا تھا جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوا تھا، ان کی ساری سرگرمیاں اللہ کے علم میں تھی، چاہے دنیا کے علم میں نہ ہو۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہا جا رہا ہے انہی لوگوں کو کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان سے کیا کیا؟ مباحثہ کیا دنیا کی زندگی کے سلسلے میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت کے دن اللہ سے کوئی مجادلہ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا ان پر وکیل، سرپرست، کوئی ان سارے معاملے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے پائے گا کہ ہاں ہم جو کہتے تھے وہی صحیح تھا؟ نہیں لے سکتا، یہ سب خلاف حقیقت ہے۔ اس لیے گویا یہ بھی مجرم کے کٹہرے میں ہیں جو بیجا حمایت کرنے والے ہیں۔ اب اس پورے واقعے سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ پورے واقعے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی بھی حمایت اور کسی کی بھی مخالفت کے لیے بنیاد حق ہونا چاہیے، ہے نا؟ کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، کوئی گروپ، کچھ نہیں، یہ ہماری جماعت کا اس لیے کچھ بھی کر رہا ہے سب صحیح، یہ ہمارے خاندان کا کچھ بھی کر رہا ہے اس لیے سب صحیح، یہ سب صحیح نہیں۔ جو حق ہے وہ حق ہے، چاہے وہ جس کے ساتھ ہو۔ ہاں، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا۔ اچھا، جادلتم کا فاعل اس منافق کی حمایت کرنے والے رشتہ دار، ٹھیک ہے؟ اس لیے حضور ہوتے تو حضور تو تنہا تھے، جادلتم نہیں کہا جاتا۔ وہی جا کر کے حضور سے یہ کہہ رہے تھے نا کہ بیجا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں اور
ہم کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے۔ دو الگ الگ تعبیر ہے۔ برا عمل کرے گا مطلب کسی دوسرے کے ساتھ، اس کے عمل کا اثر دوسرے پہ پڑنے والا ہو، اور ظلم کرے اپنی ذات پہ مطلب یہ کہ اس کا اثر اس کی ذات تک محدود ہو، تو دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ جیسے اب الزام تھوپ دیا کہ یہودی نے کیا ہے، یہ تو دوسروں پر ظلم کے ساتھ برا عمل ہو گیا نا۔ اور اپنے نفس پر ظلم کیا تھا کہ حقیقت کے خلاف گواہی دے رہے تھے، حقیقت کے خلاف لڑ رہے تھے، دونوں وہاں پایا جا رہا تھا۔ ایک پہ بہتان گڑھ دیا کہ اصل چور وہ ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو بری قرار دے رہے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر اگر وہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہے تو اللہ کو وہ پائے گا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی غلطی سنگین ہو تو یا ہلکی ہو تو ہر صورت میں اگر وہ مغفرت چاہے گا تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر نہیں چاہے گا تو پھر اللہ تو ہر صورت میں پکڑ کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بڑی غلطی اس پہ کرے گا، یہ چھوٹی غلطی نہیں کرے گا۔ غلطی غلطی ہے، اس پر مواخذہ ہوگا، بس سزا کی مقدار میں فرق ہوگا، بڑی غلطی پہ زیادہ سزا، چھوٹی غلطی پہ کم سزا۔ اب اس کے آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ہاں کیا ہے؟ تو مضارع اخف ہے نا، اخف اس لیے ہے کہ دیکھیے یعمل من شرط آیا، یظلم اسی پر عطف ہے، اور ثم بھی اسی پہ عطف ہے، صرف اللہ کے ساتھ ملانا اس لیے سکون کے بجائے زیر ہے، ملانے کے لیے ہے، لیکن ہے سب اخف، فعل مضارع اخف، اس لیے سب پہ اصلاً سکون ہے۔ اس من شرط کی وجہ سے جو کرے گا، جو کرے اللہ یہ کوئی برا عمل یا اپنے اوپر ظلم کرے، پھر وہ مغفرت چاہے، اسی جو ہی کے بارے میں ہے، اس لیے وہ ہے۔ اور آگے پھر وہی ہے وَمَن یکسب، جو کمائے کوئی گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ اپنے اوپر کماتا ہے، چاہے دوسرے کے اوپر ڈال دے لیکن نقصان تو اسے ہی پہنچنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ سب واقعے کے اندر آ چکا ہے۔ اب اگلے جملے میں ایک خاص بات ہے جو سمجھنے کی ہے اسی سے ملتا جلتا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، یعنی غلطی کی دو قسمیں کر دی گئیں، جس نے کمایا خطا اور جس نے کمایا گناہ۔ تو خطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انجانے میں، لا علمی میں، جہالت میں، اور اسم کا مراد کیا ہو جائے گا؟ جان بوجھ کر کے۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے یہ کہ خطا انجانے میں ہوا ہے تو وہ غلطی چھوٹی مانی جائے گی، اور جو جان بوجھ کے ہوگی وہ غلطی بڑی مانی جائے گی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ، اور بعض لوگ اس انداز سے کہتے ہیں کہ یہ جانی بوجھی غلطی، یہ انجانے والی غلطی، دونوں انداز سے تفسیر کرتے ہیں۔ تو چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ، چاہے انجانے میں ہو چاہے جان بوجھ کر کے، ہے نا؟ یرمے بہی برین، پھر وہ اسے پھینک دے، رما یرمی مانے تیر پھینکنا ہوتا ہے، اسے پھینک دے، برین، بری کا مطلب کون؟ بے داغ، جس پہ کسی طرح کا کوئی الزام نہیں ہو۔ تو معصوم پر ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں معصوم پر، ہے نا؟ جو کسی معصوم پر اس گناہ کو پھینک دے یا تھوپ دے، ہاں اس پہ ڈال دے، اور یہ کہے کہ گناہ میں نے نہیں کیا اس نے کیا ہے، تو یہ تو ایک درجہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو خود کیا وہ گناہ، اور دوسرے اس کو دوسروں پہ تھوپ دیا، اس سے بڑا گناہ، کتنا گناہ اس نے جمع کر لیا، ڈبل، ہے نا؟ اسی کہا گیا فقدی تملا بہتانا و اسم مبینہ، بس اس نے ڈھویا، احتمال مانے کیا ہوتا ہے؟ ڈھونا، حمل مانے بوجھ اٹھانا، دھونا، بہتانن گڑھی ہوئی چیز ڈھوئی، و اسم مبینہ اور کھلا گناہ ڈھویا، یعنی اس طرح سے کسی
معصوم پر جھوٹا الزام لگا کر کے پھنسانا یہ بہتان بھی ہے اور یہ کھلا گناہ بھی ہے، اور اس کی سزا پہلی سزا سے زیادہ سخت ہے، پہلی سزا سے زیادہ سخت ہے۔ زیادہ سخت کیسے ہوگی؟ اس صورت میں لامحالہ سزا دی جائے گی۔ جس کا حق مارا گیا ہے وہ اگر معاف کرے تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں معاف کرے تو پھر کیسے معاف ہوگا؟ اور وہ بھی غیر مذہب والا یہودی، وہ اتنی آسانی سے معاف کر دے گا؟ اس کو تو اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حق پر ہے تو اس کو تو اس کا حق دلایا جائے گا۔ ہاں، حقوق العباد کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، حقوق العباد کا مسئلہ تو اوپر بھی آتا ہے، چوری کی تھی ہے نا، لیکن وہ چونکہ آپسی دائرے کا تھا، اس میں ایک امکان تھا کہ وہ معاف کر دیتا، وہ ہے نا، اس میں اس کے اسکوپ زیادہ تھے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ ہاں، اور وہاں تو صرف چوری کی تھی، یہاں تو ایک اس کے آگے ایک دوسرا جرم ہے، زیادہ جرم اس نے اکٹھا کر لیا ہے۔ تو یہاں ایسے لوگوں کو اگر معاف کیا جائے گا تو پھر سماج برائی سے پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ یہ زیادہ گھناؤنا جرم ہے، اس کی سزا لامحالہ ملے گی۔ اب کیا ملے گی وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا، معاملے پہ ڈیپینڈ کرے گا، کون کتنا بڑا اور کیسا معاملہ ہے اس پر ڈیپینڈ کرے گا، لیکن دی جائے گی سزا ضرور۔ ہاں، اصل میں جھوٹی گواہی اپنے معاملے میں دی وہ ایک الگ چیز ہے، اور جھوٹی گواہی کسی اور کے معاملے میں دی وہ ایک دوسری چیز ہے نا۔ تو دوسرے کے معاملے میں دینے میں تو زیادہ سنگین جرم ہو جاتا ہے، اور اپنے معاملے میں دینے میں جرم تو رہتا ہے لیکن اس سے ایک درجہ کم، بس یہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے ذہن میں کہ ان کو سزا دی گئی تو کیا دی گئی، خاص طور سے جس نے تھوپ دیا تھا دوسروں کے ساتھ، تو جو اصل مجرم تھا وہ تو بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے روایات کے اندر کہ بھاگ کر کے مکہ گیا، اور مکہ جا کر کے کفار و مشرکین کے ساتھ تماشے شروع کر دیے، لیکن کسی نے اپنے گھر نہیں ٹھہرایا تھا، ایک بوڑھی خاتون کے گھر ٹھہرا دیا تھا۔ اچھا، بوڑھی خاتون کو جب معلوم ہوا کہ یہ ایسا فرض ہے تو اس نے نکال دیا، روایات میں یہ بھی آتا ہے۔ اب جب اس نے نکال دیا تو ڈھونڈ ڈھانٹ کر کے کہیں پرانا دھرانا مکان ملا، وہاں ڈھکا، لیکن اتفاق سے وہ مکان گرا، اسی میں دب کر کے وہ مر گیا۔ پوری روایت یوں۔ تو اب اس کو اللہ کی طرف سے آٹومیٹک سزا مل گئی، یہاں کسی سزا کو نافذ کرنے کی اس پر نوبت نہیں آئی۔ اور جو لوگ حمایت کرنے والے تھے انہوں نے صرف حمایت کی تھی کہ یہ چور نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہودی نے چرایا ہے، اصلاً تو دعویٰ اس کا تھا کہ مجھ پہ الزام لگ رہا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، چیز تو اس کے ہاں سے برآمد ہوئی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس لیے اصلاً پکڑ اس کی ہونی تھی۔ اسی لیے ان لوگوں کو کہا گیا کہ مغفرت چاہو، اللہ معاف بخش دے گا، ان کا جرم ان کے مقابلے میں، اس مجرم کے مقابلے میں کم تھا۔ تو اب اس پورے معاملے میں کیا سمجھ میں آیا کہ مسلم معاشرے میں بھی، مسلم سماج میں بھی بڑے بڑے تماشے اور بڑے بڑے کھیل ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اس طرح کے عناصر پائے جاتے ہیں، اور وہاں ذمہ دار لوگ دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے وہاں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چاہے سچویشن کیسی بھی ہو، عصبیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیشہ حق پرست ہونا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔